پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑے نیگیٹو رول رہا ہے. سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں آئی ایس آئی وغیرہ یہ ایکسٹرنل سیکیورٹی کے علاوہ انٹرنل پالیٹکس کے معاملات میں بھی عمل دخل کریں؟ اگر ایسا کریں گے ملک کے ساتھ غداری کریں گے. کیا کریں گے؟ غداری کریں گے ملک کے ساتھ. ان کا کام ملک کی باہر کے ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنا ہے. ملک کے اندر کوئی سیاستدان ان کا کام نہیں ہے. فوج کا یہ کام نہیں ہے. یہ جو ایجنسیز نے آئی جی آئی بنائی جس کے آپ بھی جنرل سیکرٹری تھے اپنے اس رول کو جماعت اسلامی کے بہاف پہ کنڈیم کرتے ہیں؟ میں آپ کی اس بات کو اس طرح کہوں گا کہ جب میں سیکرٹری جنرل بنا میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ فوج نے بنائی ہے. یہ آپ خدا حاضر جان کے بات کہہ رہے ہیں جب تک آپ سیکرٹری جنرل رہے آپ کو علم میں نہیں تھا کہ یہ فوج کا اس میں مدخل ہے؟ پوری بات سن لیا کرو. جب یہ سب کیوں جاتے ہو آپ؟ بعد میں بلاشبہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ اس کے بنانے میں فوج کا ہاتھ ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے تھے. جو پورے ملک کے حالات ہیں سیاسی جماعتوں کو پورے حالات دیکھ کر کام کرنا پڑتا ہے. تو میرے علم میں پہلے یہ بات نہیں تھی. سیکرٹری جنرل کے بننے کے وقت نہیں تھی. بعد میں ضرور آئی ہے. ہم سب مسلمان ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے اور جو برائی ہے وہ برائی ہے. صحیح. جس برائی اور بدی کا جب چل جائے پتا وہ ہمارا ایک اسلامی فرض ہے کہ ہم اس سے انکاری کر دیں. ہم جہاد کریں تلوار سے اگر وہ نہ کر سکیں زبان سے اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو ایمان کا سب سے کمزور پہلو یہ کہ منہ سے برا کہیں. ڈاکٹر غفور احمد صاحب آپ پاکستان کی سب سے بڑی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پارٹی کے نائب امیر ہیں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان تمام معاملات کا پتہ چل چکا تھا کہ ایجنسیز انوالو تھیں سیاسی مداخلت کر رہی تھی ملک کے ساتھ ملک کی تباہی کر رہی تھی اور آپ نے ملک کی مفاد میں وہاں سے نہیں کہا. میں وہ الفاظ جو آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ملک کے انوالو سے سیاست میں. میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا مجھے اس سے آپ پروف کر دیں یہ بات مجھے اس سے آپ سیٹسفائی کر دیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک غلط کام جو غداری کے ذمہ ہو بقول آپ کے اس کے آپ کو علم بھی ہو جائے جب کہ آپ بتا رہے ہیں آپ کو علم ہو گیا پھر بھی آپ اس کے ساتھ اس لیے رہیں کہ یہ مفاد اور وہ مفاد. یہ مفاد کی بات تو آپ کہہ رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں ملک کی بات کر رہے ہیں. ملک کی مفاد کی بات. ہاں ملک کی مفاد کی بات کریں آپ. ملک کی مفاد کی بات میں نے بتائی آپ کو کہ جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں فوج آج بھی ملک میں باثر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خدا کو مان لیں وہ آپ کے خدا کو مان لیں گے. انہوں نے کہا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں پھر بھی باطل کو نہیں مانوں گا. یہ تو ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ہے اسلامی پارٹی. آپ یہ میسج دے رہے ہیں مجھے آج یہاں پہ لوگوں کو کہ غلطی اور برائی جو ہے اس کو نظریہ ضرورت کے تحت ایکسپٹ کرنا چاہیے. سنت رسول سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیے آپ سنت رسول میں جو آپ نے بات بتائی ہے نا سورج رکھ دیں گے ہاتھ پہ رکھ دیں گے نہیں مانیں گے اسے میں کہتا ہوں نہیں مانیں گے. آپ ملک کے سیاسی حالات میں کوئی تجزیہ کر کے مجھ سے کوئی اسپیسیفک سوال کیجیے گا کہ میں نے ایسی کیا چیز مانی ہے کہ جو خلاف اسلام کی ایجنسیز کا رول غداروں والا اور آپ کو چل گیا پتا پھر بھی اس میں شامل تھے. نہیں حالات کیسے آپ کیا کر سکتے ہو آپ مجھے بتائیے. آج بھی فوج جو ہے وہ باثر ہے. آج بھی جو سیاسی حکومت ان کے اوپر اثر ڈالتی ہے. آپ ہجرت کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کی تھی انہوں نے ایسے ایک کافرانہ ملک سے ایک مدینے کی طرف تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کافر ملک سے ہمیں جدوجہد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں جدوجہد کے دروازے بند نہیں ہیں. آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے جی عوامی حکومت کو ڈسمنٹل جو کچھ بھی ہو میں کہتا ہوں آئی ایس آئی ہو فوج ہو جو کچھ بھی ہو یا اس کا امکان ہے کہ سیاسی جماعتیں جدوجہد کریں. ہم جدوجہد اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں اور ہم جانور قربانیاں دی ہیں. آپ جانتے ہیں کس طریقے سے کیا گیا. آپ کی جانی اور مالی قربانی ضرور ہوگی اپریشیٹیبل ہے کوئی ڈینائی نہیں اس میں کوئی کر سکتا. کرنا والے کریں گے بھی. مجھے بتائیے کہ پاکستان کی منتخب حکومت بینظیر بھٹو صاحبہ کی الزام یہ ہے کہ آئی ایس آئی نے آئی جی آئی کے ساتھ مل کے ان کو ڈسمنٹل کیا 1990. بینظیر بھٹو صاحب الزام لگاتی ہیں اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ویسا معلوم نہیں بینظیر صاحبہ نے الزام لگایا ہوگا لیکن بینظیر صاحبہ خود اب سے ابھی دیکھیں انہوں نے وعدہ قوم سے کیے تھے کہ ان کو پورا کرنا. ہم نے بات بتائیے یہ میرے سامنے اس وقت جی ایل اکاؤنٹ ایکٹیویٹی رپورٹ ہے اکاؤنٹ نمبر 12110101 جنرل بیگ کی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے کہ آئی ایس آئی نے پیسہ دیا مختلف پارٹیز کو بینظیر بھٹو کی منتخب حکومت جو کہ عوام کی حکومت اس کو ڈسمنٹل کرنے کا. اس میں ایک نام جماعت اسلامی کا بھی ہے. 5 ملین روپے آپ کو ملے. آپ جنرل سیکرٹری تھے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی. یہ ٹرانزیکشن ہے سپریم کورٹ میں. بالکل میرے علم میں نہیں ہے. یہ میرے اکاؤنٹ میں ہوئے نہ جماعت اسلامی کی ٹرانزیکشن ہے سپریم کورٹ میں مینشن ہے. ہوگا سپریم کورٹ میں نہ میرے علم میں نہ میرے اکاؤنٹ میں بھی. جماعت اسلامی اکاؤنٹ میں آپ کے جنرل سیکرٹری تھے آئی جی آئی کے آپ جماعت اسلامی کے ممبر تھے. مجھے نہ اس کا علم ہے نہ میرے اکاؤنٹ میں گئے. یہ میں نے کئی دفعہ کہہ دیا آپ سے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا. تو آپ جنرل سیکرٹری تھے
نہیں جنرل سیکرٹری میں یہ آئی جی آئی کے جنرل سیکرٹری تھے صحیح تھا، لیکن آئی جی آئی کے لیڈرز کو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے، جماعت اسلامی کو 5 ملین ملے بے نظیر بھٹو حکومت ڈسمینٹل کرنے کے، اس میں میں انکار کرتا ہوں اس بات کا، جماعت اسلامی 5 ملین ملے یہ اکاؤنٹ. آپ ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں اور میں اس کو ٹرانسفر کو ایکسپٹ بھی کر لوں، آج 10 سال گزر چکے، 20 سال گزر چکے ہیں، اس کی ایکٹیویٹی رپورٹ آ جائے کہ تردید نہ کروں، اگر وہ علم ہی نہیں ہے. نہیں آپ بتائیں میرے اکاؤنٹ میں کون سے پیسے آپ سے بولا جماعت اسلامی کے اکاؤنٹ میں، آپ کے پرسنل اکاؤنٹ جماعت اسلامی کا میڈیا آپ کو کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. آپ کو حضرت خان صاحب کی اس پٹیشن کا بھی نائب امیر جماعت اسلامی نہیں پتا، بالکل بھی آپ کی نالج میں نہیں ہے. کیا پروف نہیں کر سکتے کوئی کورٹ میں کوئی چیز، اس میں تو فیصلہ محفوظ ہوا ہے نا. ہاں تو بتاؤ، لیکن یہ تو ڈاکومنٹ ہے، یہ ڈاکومنٹ بتایا نا آپ کو کہ یہ بات سے درست نہیں ہے. یہ اگر یہ درست ثابت ہو گئی، نہیں جب کورٹ میں درست ثابت ہوگی دیکھیں گے کیا ٹرانزیکشن تو ہوئی بھی ہے نا، آپ کو ٹرانزیکشن جماعت اسلامی کو ہوئی بھی اور دوسرے لیڈرز کو بھی ہوئی بھی. میں تو اس سے انکار کر رہا ہوں نا کہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹرانزیکشن ہوئی بھی لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے. یہی تو آپ کہہ رہے ہو ٹرانزیکشن آپ کے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ پاکستان کی پٹیشن ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. پٹیشن ہے نا وہ، نہیں پٹیشن میں فائل ہوئی ہوئی اور ٹرانزیکشن کی میں آپ کو پٹیشن میں پٹیشن ہے نا. سر یہ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے پٹیشن دائر ہوئی ہے. یہ اکاؤنٹ جو ڈیٹیل یہ سچی ہے، یہ فیکٹ ہے سر. یہ تو میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ کرے گی، سامنے آئے گا معلوم ہوگا کیا چیز ہے. کسی کے پاس گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا سب کچھ. کس کے پاس گئے؟ جماعت اسلامی اور دوسری پارٹی مسلم لیگ کو. میں نے بتا دیا میرے علم میں بالکل نہیں.